میرے محبوب فرماتے من سرہ ان ينسأ لہ فی الاجل ویبسط لہ فی الرزق، محبوب فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، ڈھیروں برکتیں عطا کر دے، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، رزق ختم ہونے کا نام نہ لے، کفایت والا اور مکمل رزق عطا کر دے، تو فرمایا ایک کام کر لو، فل یصل رحمہ، صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ، رشتوں کو نبھانے والے بن جاؤ۔ کوئی بھائی کام نہیں کرتا نا، تو جو بھائی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو نکٹھو ہے، یہ تو بوجھ بن گیا ہے، میں نے اس کو کب تک بٹھا کے کھلانا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو تجھے رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہو، بہن ہے، بیوہ ہے، خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ کہاں جائے، آپ اگر کچھ مدد کر بھی دیتے ہیں تو پھر جلی کٹی سنا بھی دیتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہیں اس کی بنا پہ اللہ تمہیں رزق عطا کر رہا ہو، کہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کسی کو بوجھ مت سمجھیں، کبھی کسی کو اپنے لیے بوجھ مت تصور کریں۔ اللہ امیروں کو جو رزق عطا کرتا ہے وہ غریبوں کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ تو جان عالم کے غلاموں، اگر اس طرح زندگی گزاری جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹا جائے، درد بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹی جائیں تو کم نہیں ہوتی، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی زندوں کو سہارا کاش دینے والا بن جائے کوئی، مردوں کو، جانے والوں کے جنازوں کو کاندھا دیتے ہیں ہم، لیکن کاش ہم زندہ کو سہارا دینے والے بن جائیں۔ وہ بھائی رشتوں میں اگر غلط فہمیاں آ جائیں، وہ کسی نے کیا خوب کہا جب انگلیوں کے ناخن بڑھ جائیں تو انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، ناخن کاٹے جاتے ہیں۔ وہ بھائی یوں ہی رشتوں میں غلط فہمیاں آ جائیں، رشتے نہیں توڑے جاتے بلکہ ان غلط فہمیوں کو ختم کیا جاتا ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے۔ جن کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے نا، ان میں ان جیسا کائنات میں کوئی غریب نہیں ہے، ان جیسا کائنات کے اندر کوئی تنہا نہیں ہے۔ جن کے پاس رشتے ہیں، جو کاندھا رکھتے ہیں، جن کاندھے پہ سر رکھ کے آپ اپنے آنسو بہا سکتے ہیں، اپنے درد بیان کر سکتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے حسین رشتے عطا کیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام و عدالت کے کٹہرے میں وہ ایک مائی صاحبہ کھڑی تھی۔ جج نے پوچھا بیٹی یہ بتاؤ، ایک طرف تمہارا خامد ہے، ایک طرف تمہارا بھائی ہے، یہ بتاؤ تمہیں کون چاہیے؟ ایک کو لے جاؤ گی تو دوسرے کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ مائی صاحبہ کہنے لگی مجھے میرا بھائی دے دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر یہ میرا خامد تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا تو پھر شادی کر لوں گی، دیگر معاملات ہو جائیں گے، لیکن نہ ماں آئے گی نہ بابا آئیں گے، نہ پھر یہ بھائی کا رشتہ میسر آئے گا، تو لہذا مجھے میرا بھائی چاہیے۔ تو بہنیں جیسے بھائیوں سے پیار کرتی ہیں، کاش بھائی بھی بہنوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔